وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے۔ جیب میں پیسے ہوں تو چہرہ بتاتا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ کسی شخص کے پاس بڑی گاڑی ہو، کوئی اچھا منصب کسی کو مل جائے، وزارت کا قلمدان دے دیا جائے، وزارت تو دور کی بات ہے، کوئی ممبر اسمبلی بن جائے، اس کا ایک نشہ ہے پروٹوکول، اعزاز، تکریم، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں اگر کسی کو میسر ہوں، اچھی گاڑی ہو، تو انسان جب روڈ پہ چڑھتا ہے اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی جاتی ہے
اور وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو کاٹ کے جب آگے گزرتی ہے تو پھر اپنا ہی سواد ہوتا ہے نا، اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے۔ اس طرح جو روحانی ہمیں دولتیں ملتی ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ سجدے کا مزہ اپنا ہے، گھر میں سجدہ کریں تو مزہ اپنا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اپنا ہے، پہلی صف میں سجدہ ہو تو سرور اپنا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور اپنا ہے۔ ہر شے کا ایک لطف ہے، روزے کا لطف ہے، سحری کا ایک مزہ ہے، اور سحری کا مزہ گھر بیٹھ کے کرے تو اپنا ہے۔ اچھا کسی صالح شخص کی قربت میں بیٹھ کے سحری کا کھانا نصیب ہو جائے تو اس کا مزہ اور ہے، اور اگر ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے مل جائیں اور سحری کے لمحے ہوں تو یہ تو جن کی مائیں چلی گئی ان کو پوچھے نا کہ وہ لطف اور سحری کی وہ گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں جب ماں کے سامنے چولہے کے پاس بیٹھ کر چنگیر کے اوپر سحری کے ایک پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرور کیا ہوتا ہے، ساتھ جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے لسی کا کٹورا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ سحری کا لطف اور ہے۔ اس طرح افطار کا مزہ الگ ہے، گھر کریں الگ ہے، مرشد کے ساتھ کریں تو الگ ہے، استاد کے ساتھ افطار کریں تو مزہ الگ ہے، اور ہاتھ میں کھجور ہو اور صحن مسجد نبوی کا ہو اور نظر روضہ رسول پہ ہو اور اس وقت جب افطار کر رہے ہوں تو وہ سرور اور ہے۔ تو ہر شے کا ایک لطف ہے، ہر شے کا ایک سرور ہے۔ تو میاں جب سحری اور افطاری کا مزہ ہے، جب سجدے رکوع اور قیام کا مزہ ہے، جب صدقہ کرنے کا مزہ ہے، روزہ کھولنے اور رکھنے کا مزہ ہے، تو پھر ایمان کا بھی تو کوئی مزہ ہوگا، ایمان کا بھی تو کوئی سرور ہوگا۔ تو ایمان کا حظ بندے کو کب ملتا ہے، وہ سرور کب ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے محبوب سے ہی سنیے۔ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا سرور، ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ دوسری بات کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور تیسری بات ایمان سے منحرف ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آسان ہے، لیکن ایمان سے منحرف ہونا یہ مشکل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگ میں ڈال دو، ماضی میں ایسا ہوا بھی، اللہ اکبر، تیل گرم کیا گیا کڑاہے میں اور وہاں ڈال دیا گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نام حضور کا نہیں چھوڑا۔ بدن کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، اعضائے بدنیاں کاٹے گئے، کہا جو تم کر سکتے ہو کر، لیکن ہم ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے۔ تو یہ اگر کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو پھر بھی ایمان سے منحرف نہ ہو۔ اگر اتنا کوئی پکا ہے، ایمان تو تیقن کا نام ہے، یقین کامل کا نام ہے، جم جانے کا نام ہے، پختگی کا نام ہے، اور اگر یہ نصیب ہے تو پھر ایمان کا سرور بھی آئے۔ وہ کچا پکا کہ ٹھیک ہے، آسانی ہوئی تو ٹھیک اور مشکل ہوئی تو پھر روئے سخن دوسری جانب، تو ایسا ایمان سرور نہیں دیتا، ایسا ایمان لطف نہیں دیتا، ایسے ایمان کا مزہ اور حظ نصیب نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے فون۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے، اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ
کوئی بولے. اور تھی گھر میں ماں ہی, بھائی بھی کوئی نہیں تھا, بہن بھی کوئی نہیں تھی, باپ بھی فوت ہو گئے, شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ماں ہی ماں گھر میں, اور ماں اور بیٹا اکٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے. تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا, چھوڑ کے گھر سے نکلے, لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا. افسردہ ہے, حضور کی خدمت میں پہنچے. دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا, تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجیے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر, میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجیے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا, کیا ماجرا ہوا, فوراً ہاتھ اٹھ گئے. اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی, ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی, حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں, گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتا. جا کے دروازے کو دستک دی, اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا. آواز دی تو آواز آئی, بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو, میں بھی آئی. کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی, تازہ آثار وضو سے, اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے, اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان.